اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی مزید آیات کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ کل کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی اہمیت، اس کا مختصر سا تعارف، احادیث مبارکہ میں اس کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے، اور کچھ ہم نے پڑھا تھا حروف مقطعات کے متعلق۔ آج انشاءاللہ ایک مزید حدیث مبارکہ پڑھیں گے جس سے اس کی اہمیت مزید واضح ہوگی۔ ایک صحابی رسول کا قصہ ہے کہ انہوں نے رات کو نماز کے اندر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، تو ان کا گھوڑا تھا اور ساتھ میں ان کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، تو جو ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ تو اب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی سکون میں آ گیا۔ دوبارہ پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا تو انہیں ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا مزید بدکتا ہوا ان کے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، ان کو روند ڈالے۔ تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو دیکھا اوپر آسمان کی طرف نور ہے، اور ایسا جیسے کہ اس کے بیچ میں چراغ ہوں۔ تو صبح کو یہ بات جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملائکہ تھے جو تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، اگر مکمل یقین اور پختہ عزم کے ساتھ اور پختہ ایمان کے ساتھ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ملائکہ باقاعدہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے جو کل حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فالبیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان فیہ، کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے داخل نہیں ہوتا کہ ملائکہ کی وہاں پہ آمد و رفت ہوتی ہے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ مزید پڑھتے ہیں۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کھٹکا نہیں ہے، کوئی ہلکا سا بھی شبے کا گزر نہیں ہے، کوئی وہم کا گزر نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین وہ لوگ جن کے دلوں میں انابت پائی جائے، جن کے دلوں میں فطرت کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو، ٹمٹماتا بھی ہو، اور ذرا سی بھی رمق ہو جن کے دلوں میں انابت کی، اللہ کی طرف رجوع کی، اور جن کے دلوں میں یہ صلاحیت ہو، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غرباء پہ، مساکین پہ صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا یہ ان کا وصف ہے اللہ کے راستے میں، بے جا خرچ کرنا نہیں، اسراف سے بچتے ہیں، تبذیر سے بچتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مومن کا خرچ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن کریم ہدایت ہے جو ایمان لائے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں گے، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے اس پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی کہ صحائف اور کتب، جتنی بھی سماوی کتب تھی، آسمانی کتب تھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا ایقان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، ان کا یقین پختہ ہے آخرت پہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ اس امت کی روش بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان سے پہلے جو کتابیں نازل کر دی گئی ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہود و نصارہ
کہ جو اپنے نبیوں پہ ایمان لائے، ان کی کتب پہ ایمان لائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے، تو یہ لوگ جو ہیں دوہرے اجر کے مستحق ہیں، پہلی امتوں، پہلے نبیوں کی امت ہونے کی وجہ سے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے اور ان پہ ایمان لانے کے ساتھ بھی۔ تو یہ صفات ہو گئی ان لوگوں کی جن کے دلوں میں ہدایت کی تڑپ ہے، طلب ہے، جن کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی جانب سے ہدایت پہ ہیں، یعنی کہ جو پیچھے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ تھا، ہدایت کا راستہ تھا جو سیدھا راستہ تھا، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جن کے لیے کامیابی ہے، جن کے لیے آخرت کی نجات ہے۔ تو یہ کچھ صفات بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کی۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں ان الذین کفروا، اب یہ کافروں کا تذکرہ آ گیا، ایمان والوں کی صفات گزر گئیں، ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیان ہو چکا، اب ہے کافروں کا، ایسے کافروں کا تذکرہ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، یعنی کہ اس پہ ڈٹ گئے باوجود اللہ کے نبی کی ہدایات کے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے، وہ ڈٹے رہے اس پہ، ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، آپ ان کو خواہ ڈرائیں، خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں نہ خبردار کریں، لا یؤمنون، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کفر کا، جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، یعنی کہ وہ ہدایت کی بات کو سن ہی نہیں سکتے۔ سماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں پہ اب یہ اثر ہی نہیں کرے گی، ایسے ہے مثل جیسے کہ بہرے ہوتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر ہیں پردے، یعنی کہ نہ وہ ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، ہدایت کے رستے کو نہ سن سکتے ہیں، تو مثلے کہ گویا اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور دل ان کے بصیرت سے خالی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ تھا، ایمان والوں کی صفات بیان ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ کافروں کا، ان کافروں کا جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ اب آگے بیان آ رہا ہے منافقین کا، انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بیان پڑھیں گے، منافقین، ان کی صفات، اور وہ کیسے لوگ ہیں جو خود کو چالاک ہوشیار سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔